الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، فیضان چشتیہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام ابلاغ چشت پروگرام میں آپ خانوادہ چشتیہ بہشتیہ سلسلہ نظامیہ کلیمیہ فخریہ توسیعیہ سلیمانیہ کے اولیاء اللہ کے حالات سلسلہ وار سماعت فرما رہے ہیں۔ سلیمان زمانہ پیر پٹھان شہباز چشت حضرت شاہ سلیمان توسیعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکابر خلفاء میں جو سب سے نمایاں نام نظر آتا ہے وہ شیخ الاسلام حضرت حافظ سید شاہ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضرت حافظ خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیدرآباد دکن میں 3 خلفاء جو صاحب ارشاد ہوئے ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے تاریخ مشائخ چشت میں تحریر فرمایا کہ 3 خلفاء حیدرآباد دکن میں آپ کے صاحب سلسلہ اور صاحب ارشاد ہوئے، جن میں نمایاں نام حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کا، اور ان کے بعد حضرت حافظ حبیب علی شاہ صاحب قبلہ کٹل منڈی کا، اور تیسرا نام حضرت حسن الزماں محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اگرچہ کہ کئی حضرات کو آپ سے اجازت بیعت و خلافت حاصل تھا، اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے، اور اپنے دائرہ اثر میں انہوں نے خلق خدا کو اللہ کی طرف بلایا اور تعلق باللہ کی کیفیتوں کو پروان چڑھایا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ سلسلے کی نشر و اشاعت کے حوالے سے، پیران عظام کے مشن کو پھیلانے کے حوالے سے، اور خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان علمی و روحانی کو فروغ دینے میں
حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ حبیب علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا رول رہا۔ ان دونوں بزرگوں نے جس طرح سلسلے کی نشر و اشاعت کی، متاخرین میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبت بزرگ ہوئے ہیں جن کے بارے میں خود ان کے مرشد گرامی حضرت حافظ صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ مرزا جنید وقت ہے۔ تو اب ان کلمات سے ان کی عظمت و بزرگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ جس مرید و خلیفہ کی تعریف کریں اس کی عظمت و بزرگی کیا ہوگی۔ ہر مرید اپنے شیخ کی تعریف کرتا ہے، یہ تو لازمی طور پر ہے، لیکن شیخ خود جس مرید کی تعریف کریں اس کے مقام و مرتبے کا یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے اکابر صوفیاء میں تھے۔ بجا طور پر آپ کو شمس الاولیاء بدر الاصفیاء کہا گیا۔ حضرت سادات کے عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرزا سردار بیگ یہ جو نام ہیں اس سے عام طور پر یہی گمان ہوتا ہے خاص و عام کو کہ آپ جو ہے مغل تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ خواجہ خواجگاں سرکار نقشبند سید بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد میں سے 13ویں پشت میں آپ کا نسب حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے، اور ان کے ذریعے ہوتا ہوا سید الشہداء امام حسین اور وہاں سے مولائے کائنات تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ تو سادات حسینی کے عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق رہا۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت حاجی سید شریف بے بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخارا سے لاہور تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور اس کے بعد ان کے آبا و اجداد میں حضرت میر سید آدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت میر واحد علی جو اورنگ آباد میں آرام فرما ہیں، وہ حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ کے والد ماجد۔ جب یہاں پر طالب الدولہ کے رسالہ مغلیہ میں آپ نے ملازمت اختیار کی تو واحد بیگ کے نام سے آپ کا نام درج کیا گیا، تو واحد بیگ مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ مشہور ہوئے اصل نام سے لوگ واقف ہی نہ رہے۔ بعض کتابوں میں واحد علی شاہ ہے اور بعض میں گلزار علی شاہ بھی آپ کا نام آیا ہے۔ تو حضرت واحد بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سادات حسینی میں اور امام حسن عسکری کے اولاد میں بہاؤالدین نقشبند سرکار کے خاندان سے ہیں، ان کے یہاں پیدا ہونے والی عظیم ذات حضرت میر غلام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں دنیا سردار بیگ صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام 1226 اور بعض کتابوں میں 15 محرم بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ عاشورے کے دن آپ کی ولادت ہوئی 10 محرم کو، اور اسی بنا پر خاندانی روایت کے مطابق آپ کا نام عاشورے محرم میں پیدا ہونے کی بنا پر اور خاندانی لحاظ سے غلام حسین رکھا گیا، اور آپ کے بھائی جو تھے غلام حسن۔ اس طرح حسنین کریمین کے اسماء مبارکہ پر بڑے صاحبزادے کا نام غلام حسین اور چھوٹے صاحبزادے کا نام غلام حسن رکھا گیا جو بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سیادت کے متعلق مشہور واقعہ جو تحقیق کی گئی، عام طور پر لوگ جو ہے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، اور جب آپ کے والد کا انتقال ہوا پھر وہ رسالہ مغلیہ میں آپ کے ناموں کا اندراج ہوا، تو سر رشتہ دار رسالہ مغلیہ نے آپ کے لیے
سردار بیگ تجویز کیا اور آپ کے بھائی کے لیے شہسوار بیگ تجویز کیا نام. تو یہ عطائے سرکاری حکومت کے رجسٹروں میں جو نام رہا یہ سردار بیگ اور شہسوار بیگ نام جو ہے درج ہوئے، اور یہ نام اتنے مشہور ہوئے کہ اصل نام پردہ اخفاء میں چلے گئے. جب آپ کی صاحبزادی کی نسبت کا معاملہ آیا تو تحقیق کرنے پر جو ہے معلوم ہوا کہ آپ سادات نجیب الطرفین ہیں. نظام علی خان غفران منزل ان کے داماد گل پاشا جو بلخ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ سادات میں سے ہیں، اور بلخ شہر میں میرے مکان اور ان کے مکان کے درمیان صرف ایک دیوار ہے اور میں نے اچھی طرح پہچانتا ہوں. تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ آپ مغل نہیں بلکہ سادات میں سے ہیں. تو گل پاشا شہزادہ بلخ نے اس کی گواہی دی، اور وہاں سے جو ہے تمام اہل علم حضرات کے علم میں یہ بات آئی کہ آپ سادات بنی ہاشم سے. حضرت میر غلام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب احمد تھا، جو آپ کے پیر و مرشد حضرت حافظ خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر بچپن ہی سے بزرگی کے آثار نمایاں ہوئے. اب عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر مدرسے ڈالنا ہوتا تو بڑی جو ہے دقتیں ہوتی ہیں. بچے روتے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کئی دن تک جو ہے. اب جیسے اسکول شروع ہوں گے تو دیکھتے ہیں آپ نئے نیو ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ بڑی دقتوں کے ساتھ روتے کرتے جو ہے لوگوں کو چھوڑ کر آتے ہیں. بچے جانا نہیں چاہتے گھر چھوڑ کر. لیکن مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ رہا کہ جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ نے اپنی طرف سے مدرسے میں داخلہ لے لیا. کسی نے آپ کو لے جا کر مدرسے میں داخل نہیں کروایا. خود ذوق و شوق تھا پڑھنے کا بچپن ہی سے، تو آپ فوراً گئے اور خود جا کر مدرسے میں داخل ہوئے، اور آپ نے حدیث، فقہ، تفسیر، فارسی، عربی وغیرہ تمام علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی. اور اس دور کے جو سب سے بڑے علوم دینیہ کے ماہر استاد تھے دنیا، جنہیں قطب الہند، شیخ الہند حضرت شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، میر شجاع الدین صاحب قبلہ، عیدی بازار میں جن کی گنبد ہے، جو نائب رسول شاہ رحمت اللہ بیرومی کے خلیفہ رفیع الدین خنداری کے مرید و خلیفہ ہیں. اور سرزمین حیدرآباد میں علوم دینیہ کے فروغ دینے کے سلسلے میں جو نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ عیدی بازار کا. چار مینار کے دامن میں واقع جامع مسجد چار مینار کو آباد کرنے والی ذات بھی وہی، پھر وہاں مدرسہ قائم کرنا اور تعلیمات اسلام کو فروغ دینا اور اداروں کو قائم کرنا، اس میں بہت بڑا حصہ حضرت قطب الہند میر شجاع الدین صاحب قبلہ کا رہا کہ آپ نے بہت بے انتہا محنت کی اس کے پیچھے اسلامی علوم کو فروغ دینے کے لیے. پھر بعد ازاں جامعہ نظامیہ کا نام صف ہستی پہ نمایاں ہوا. حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد کوشش تھی، اور آپ انہی کی شاگردی میں رہے اور بے انتہا خدمت کیا کرتے. حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ کی دن میں تعلیم حاصل کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے ایرانی گلی میں مسجد میں آپ قیام فرماتے، وہیں پہ ذکر و اذکار کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور مجاہدات کرتے. روایت میں آتا ہے آپ کے 7 سالہ عرص شریف پر جو ساونیر جو ہے چھپایا گیا مجلہ، اس میں لکھا ہوا کہ 18 سال آپ نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی. حضرت نے بے انتہا مجاہدہ اور ریاضت میں آپ نے گزارے. اور جب حیدرآباد کی سرزمین پر آفتاب خیرآباد طلوع ہوتا ہے اور حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں، تب آپ کے استاد محترم حضرت میر شجاع الدین قادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر حافظ صاحب کی خدمت میں گئے.
اس وقت آپ جو ہے اردو گلی، اردو شریف جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر خانقاہ حافظیہ ہے، وہاں پر حضرت کا قیام تھا، اور بے انتہا لوگ، بے شمار لوگ داخل سلسلہ ہو رہے تھے۔ تب حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کو اپنے شاگرد رشید کو لے کر آپ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت اس بچے کو آپ داخل سلسلہ کریں کہ اس کے جوہر آپ ہی کے پاس کھلنے والے ہیں، اس کی نعمت آپ ہی سے ملنے والی ہے۔ حضرت حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو مرید کیا، سلسلے میں داخل کیا، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ تخلیہ میں آپ نے فرمایا حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ سے کہ حضرت ہم جس گوہر نایاب کی تلاش میں حیدرآباد آئے ہوئے تھے، آپ نے اس گوہر نایاب کو ہمارے گھر بیٹھے ہمارے پاس لا کر پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد تربیت ہوئی، سلوک کی منزلیں آپ نے طے کی شیخ کے پاس۔ یہ بھی روایت میں آتا کہ 7 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ کا پانی بھرا۔ بولنے کو بڑی آسان چیز ہے یہ، لیکن عملی طور پہ کریں تو بہت تلخ معلوم ہوگا۔ آج تو اعراض کے موقع پر بھی آ کر لوگ جو ہے پانی لے کر پینا مناسب نہیں سمجھتے، آواز دیتے ہیں پانی لا کر دو۔ کام کرنا شاید گزرتا ہے، لیکن جذبہ جو تھا پیر کی محبت، پیر کی عقیدت، اس راہ کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ محبت شیخ، اطاعت شیخ اور خدمت شیخ۔ جب تک یہ چیزیں نہ آئیں آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کو اپنے شیخ سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا چاہتی۔ جتنی دن قیام رہا حیدرآباد دکن میں، جتنا عرصہ آپ رہے حافظ صاحب قبلہ، آپ شب و روز ان کی خدمت میں رہے، اور یہاں تک کہ جب آپ خیر آباد گئے تو مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ بھی خیر آباد کو جو ہے جایا کرتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پیدل آپ سفر کیا کرتے، سواری پر نہیں جاتے بلکہ حیدرآباد سے خود پیدل خیر آباد جایا کرتے۔ مشہور واقعہ جو ہے، ایک مرتبہ آپ خیر آباد پہنچے، پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے، آپ جوتے پہن کر جو جب پہنچے، پیر و مرشد کی نظر جوتوں پر پڑی۔ کہا کہ مرزا یہ بڑے اچھے جوتے ہیں، کہاں سے لیے ہیں؟ تو عرض کیا کہ پیر و مرشد ہمارے شہر میں بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر جو ہے جانے والے تھے، فرمایا کہ دیکھو جب آنا آئندہ تو ہمارے لیے بھی لے کر آنا۔ یہ کہہ کر آپ خانقاہ میں چلے گئے۔ حضرت نے جب سمجھا کہ حضرت جو ہے پسند فرما رہے ہیں تو اسی وقت واپس لوٹ کر آ گئے حیدرآباد کو۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد جب خیر آباد پہنچے اور اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے تو کہا تھا کہ جب آ رہے ہو تو تب لے کر آنا، آپ فوراً آئے اور وہ جوتے کو جو ہے کسی کنویں میں ڈال دیا راستے میں، اور پیدل آئے۔ اس کے بعد جو ہے جوتا بنوایا یہاں پر حیدرآباد میں، اور جوتے تیار کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر باندھ کر ان جوتوں کو لیے آپ خیر آباد پہنچے۔ حافظ خیر آبادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مرزا آئے بھی تم چلے گئے، ٹھہرے نہیں؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ جب آنا تو جوتے لے کر آنا، تو میں گیا اور جوتے بنا کر لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی وقت جاؤ اور لے کر آؤ، میں نے کہا کہ جب آئندہ جب کبھی آنا تمہارا ہو تب لے کر آنا، تم تو ابھی جا کر لے کر آئے۔ کہا نہیں، کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو اس لیے میں جب ہی چلا گیا اور لے کر آیا۔ جب آپ نے امامہ کھول کر نکالا اور جوتے آپ کے سامنے رکھے، حافظ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوسہ دیتے ہیں اور ان جوتوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کو توشہ خانے میں محفوظ رکھ دو، یہ پہننے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ بے انتہا کشش، عشق و محبت، وارفتگی حضرت کو تھی حافظ صاحب کی ذات سے۔ حیدرآباد دکن میں رہتے تھے، تو حضرت کے پاس جب جاتے تو حضرت کیا کرتے، شوربے میں سے جو ہے گوشت کی بوٹیاں نکال کر جو ہے مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کو ڈالتے کہ دکنیوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، دکن کے رہنے والے گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے کیا ہے آپ جو بوٹیاں نکال کر ڈالا کرتے۔ عرض کیا کہ حضور میں یہاں پر بوٹیاں کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد یہاں آنا بوٹیاں کھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جو ہے میں خدا طلبی کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ مرید صادق الاعتقاد ایسے ہوتے ہیں جو خالص شیخ کے پاس جائیں، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، مقصد نہ ہو، ہاں
لنگر کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ دور دراز سے آنے والے انہیں سہولت ہو. صرف کھلانا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ تربیت کے لیے سہولتیں ہوں, رہنے کے لیے سہولت ہو. آپ نے کہا کہ میں بوٹیاں کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, مجھے تو خدا طلبی چاہیے. آپ نے کہا کہ مرزا بن مرے کے خدا نہیں ملتا, خود مرو تو خدا ملے گا. تو آپ نے ٹھان لی, اب کیا کرنا ہے؟ فوراً آپ نے طے کر لیا, نیت کر لی, طے کا روزہ رکھا, 3 مہینے تک جو ہے اندر ہی بیٹھوں گا. حجرے میں چلے گئے, حضرت کے خانقاہ کے متصل حجرہ تھا, اس میں گئے اور دروازہ لگا دیا. حضرت حافظ خیر آبادی روزانہ آتے, دروازہ دیکھتے اور چلے جاتے. دروازے میں بیٹھے, اندر مجاہدہ ریاست میں لگے ہوئے ہیں. 8 دن گزر گئے, قضائے حاجت محسوس ہوئی, دروازہ کھولا, دروازہ کھول کر جو ہے باہر آئے. آنے کے بعد جو ہے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے, پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو 2-4 قطرے خون کے جو ہے پیشاب کے ذریعے خارج ہو گئے. بے انتہا کمزوری ہو گئی گرمی کی بنا پر اور کھانا نہ کھانے کی بنا پر. باہر چٹائی رکھی ہوئی تھی, چارپائی رکھی ہوئی تھی, اسی کے اوپر گر گئے بے ہوش ہو کر. خانقاہ میں شور مچ گیا کہ حضرت بے ہوش ہو گئے ہیں مرزا صاحب. اطلاع دی گئی پیر و مرشد کو. شیخ الاسلام حضرت حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ آج کا پیالہ بناؤ, ہریرا لے کر آؤ. ہریرا لایا گیا, آپ نے اٹھایا مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, اور وہ کٹورا لے کر کہا کہ پی لو. عرض کیا کہ حضور میں نے روزے کی نیت کی ہے 3 مہینے کی. کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں, پی لو, میرا حکم ہے. آپ نے وہ آش لی اور جیسے پیا, وہ آش کیا تھی, وہ حضرت کی نعمتیں اس کے ذریعے منتقل کر دی گئیں. دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. آش پینے کے بعد آپ کی حالت میں تبدیلی آ گئی. پھر حضرت نے فرمایا کہ مرزا, ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. پھر آپ نے خلافت عطا کی. آپ کی سوانح عمری میں لکھا ہو 4 سلاسل کی خلافت آپ کو تھی, لیکن چشتیہ سلسلہ زیادہ آپ رائج فرمائے ہیں. قادریہ نقشبندیہ سروردیہ جو شیخ کلیم اللہ دہلوی کو سلاسل طریقت جو ملے تھے, وہ تمام اجازتیں آپ کو شیخ نے عطا فرمائی. اس کے بعد دکن میں رشد و ہدایت کے کام پر معمور فرمایا. خلافت کی نعمتیں لے کر آتے اور دکن میں آپ نے سلسلے کو فروغ دیا. ہزاروں لوگ دور دراز مقامات سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بیعت کرتے. مثنوی کے بڑے شوقین تھے, خود پڑھا کرتے اور مثنوی شریف سے ہی درس دیا کرتے مریدین کو, اور اہل سلسلہ وغیرہ مثنوی شریف کے جو ہے درس سے فیضیاب ہوتے. سما کا بھی بہت شوق تھا اور سنا کرتے کثرت سے. یہ آپ کی جو ہے حالات میں. تو اس طرح حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت نے تعلیم دی, تربیت دی. ایک دفعہ فرمایا کہ مرزا جس کی زبان چٹوری ہوتی ہے وہ سلوک اور راہ فقیری طے نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ خواہشات اور لذتوں کا اسیر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ طے نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی کہنا تھا, حضرت نے اس وقت سے جو ہے بغیر مرچ کی دال اور روٹی پر گزارا کیا. سادہ غذا کھاتے, ذائقے کی دار غذا نہیں کھاتے. مدت عمر اسی پر آپ کا گزر بسر رہا سردار بیگ صاحب قبلہ کا. اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے بڑے بڑے عمرہ, بڑے بڑے جو ہے اہل دول حضرات اپنے نذرانے بجایا کرتے, اور بڑی بڑی دیگیں بریانی کی بن کر آیا کرتی تھی خانقاہ پر, سب کو کھلا دیتے, خود جو ہے روٹی استعمال کرتے. اور بعض دفعے لوگ لا کر رکھ دیتے, زبردستی کہتے کہ حضرت کھائیے. بریانی وغیرہ ہوتی تو آپ اس میں پانی ملا دیتے, پانی ملا کر کھاتے تھے. اب اندازہ لگائیں آپ پانی ملانے کے بعد بریانی کی کیفیت کیا ہوگی, بریانی حالت کیسی ہو جائے گی, صرف چاول رہ جائیں گے, وہ تو ذائقہ پورا چلا جائے گا. تو اس طرح آپ نے مجاہدہ اور نسخشی کی, اور یہ اثر تھا کہ جو زبان سے کہتے وہ ہو جاتا. الغرض حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی خیر آباد جاتے اور وہاں رہا کرتے. اولاد نذیرہ نہیں تھی آپ کو. ایک صاحبزادی تھی حضرت کریم النساء بیگم صاحبہ. آپ کو بڑی فکر لگی, رشتہ دار کہنے لگے کہ بچی اکیلی رہتی ہے, والدہ کا نہیں ہے بچی کی, اور جو آپ چلے جاتے ہیں, تو آپ کو تشویش رہی اپنی بچی کا اخذ کرنے کی. یہ روایت
کوئی کتاب میں نہیں ہے، میں نے حضرت عادل نواب صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے، جو حضرت کے نواسہ گان میں ہے۔ تو آپ جو ہے دمدمہ جہاں پر ہے مشہور حضرت کا حسین علم میں، دمدمے سے تھوڑی دور پہ مسجد ہے حضرت کی، مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ نام میں مسجد کا، وہی ہے حضرت کے نام پہ۔ تو آپ نے کہا کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، فکر ہوئی کیا کریں۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج رات مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، جو شخص فجر میں سب سے پہلے آئے گا اس سے بچی کا عقد کر دوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ معیار کیا ہے شادی کرنے کے لیے۔ گھر بار دولت نہیں دیکھی، گھر بار نہیں دیکھا، حسب نسب خاندان وغیرہ یہ تحقیقات نہیں، یہ معیار بنا دیا دینداری، تقوی و پرہیزگاری، کہ مسجد میں کون سب سے پہلے آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار رہے گا وہی سب سے پہلے مسجد کو جائے گا، مسجد میں زیادہ وقت گزارے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہے جس کو مسجد سے لگاؤ ہو، مسجد میں جو زیادہ آتا ہو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو آپ نے جو معیار رکھا اپنی صاحبزادی، اکلوتی صاحبزادی کا، چاہتے تھے سوچتے تھے کہ کسی بڑے مشائخین کے پاس کر دیں گے یا اس فلاں خاندان میں کر دیں گے، فلاں خاندان میں کہا کہ نہیں، مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جو شخص مسجد میں آئے گا سب سے پہلے اسی کے ساتھ عقد کر دوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ جا کر مسجد میں جب رات میں بیٹھے، صبح میں فجر سے پہلے رات کے وقت جو سب سے پہلے آئے وہ آپ کے بھتیجے میر داؤد علی سے، میر داؤد علی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے۔ تب آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے حضرت میر داؤد علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ اس بے فکری ہوئی آپ کو، پھر وہ تعمیرات مزارات کی پیر و مرشد کی طرف جو ہے آپ نے توجہ دی، اور خرابات میں جو ہے کئی عرصہ رہ کر جو ہے آپ نے وہاں پر بھی جو ہے خدمت انجام دی۔ الغرض حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ کی زندگی شریعت کی پابند، اور جو شریعت کے خلاف کام کرتا اس کو اسی وقت ٹوک دیتے، منع کرتے، کم گفتگو کرتے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ کئی قسم کے لوگ آیا کرتے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ آدمی کئی چیزیں اپنے دل میں سوچ کر آتا، آپ سے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے، وہ جا کر بیٹھ جاتا تو آپ خود اپنی طرف سے اس کا جواب دے ڈالتے ہیں، اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، اور آپ بتا دیتے اس کو کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا معاملہ ہے، یہ آپ ظاہر کر دیتے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جو ہے فیضان کو عام کیا۔ اس دور کے بڑے بڑے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امیر امداد علی اولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مظفر نگر وہاں کے رہنے والے، دیوبند کے مشہور عالم جو ہیں تھانوی صاحب، وہ بھی ان کے بھانجے ہوتے ہیں امیر امداد علی اولوی صاحب کے۔ انہیں جب شیخ کامل کی تلاش ہوئی، نکل کر پورے ہندوستان کا دورہ کیا، آخر میں حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد میں آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، تب آپ کی منزل مقصود ملی، اور آپ یہیں کے رہ کے زندگی بھر کے لیے۔ سوداگر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جید عالم دین، سید نور الضیاء جو سلطنت آصفیہ کے صدر مفتی تھے، ان کے ہمدرس، ان کے ساتھ رہنے والے، اتنے بڑے عالم دین۔ شاہ محمد صدیقی نام تھا، سوداگر جو ہے تخلص جو آپ کا رہا، سوداگر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے، بہت بڑے، جنہوں نے فصوص الحکم کی شرح لکھی، شیخ عربی کی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی شرح لکھی، کئی کتابیں طریقت و معرفت کی اعلیٰ تعلیمات پر آپ نے تحریر فرمائی۔ انہیں کہاں سے نعمت ملی؟ سردار بیگ صاحب قبلہ سے۔ حضرت حافظ عبدالعلی صاحب قبلہ لکھنؤ کے رہنے والے، جید حافظ عالم دین، اپنے دور کے، تجارت کرتے تھے، آئے حضرت سے رجوع ہوئے اور یہیں پر زندگی گزار دی اور شیخ کے آستانے پر جان دے دی۔ خدا آپ کے دوست حضرت مرزا محمد بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کی شان کو دیکھا، ملاحظہ کیا، چشم باطن کھلی، تو آپ کے معتقد اور مرید ہو کر رہ گئے۔ تو اس طرح اس دور کے بڑے بڑے اہل علم حضرات جو علمی میدان میں بھی نامور ہستیاں تھیں، انہوں نے آپ کے دامن کرم کو تھاما۔ حضرت غلام گلیم پوش چراغ دکن رحمۃ اللہ علیہ پورے انہی کے سلسلے سے فیض یافتہ۔ تو اس طرح بڑے بڑے اہل علم حضرات نے آپ کے دامن کرم میں رہ کر تربیت حاصل کی اور زندگی بھر فیض پہنچاتے رہے۔ 84 سال کی عمر شریف میں مشاہدے سلطانی کی روایت کے مطابق 13ویں شب تھی،
اور مجلہ محمدیہ جو حضرت مرزا محمد بیگ صاحب کی 7 سالہ عرص شریف پر نکالا گیا، اس میں 11 تاریخ آئی ہوئی ہے جمادی الاول کی، 11 کو وصال ہوا اور 13 کو تدفین ہوئی، لیکن اکثر روایتیں جو ہیں 12 تاریخ گزرنے کے بعد 13ویں کی شب میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور تذکرہ اولیاء حیدرآباد مراد علی طالع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت کی ہے کہ 13ویں کی شب میں رات 11:30 بجے حضرت کا وصال مبارک ہوا، اور دن کو 13 تاریخ کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے بعد آپ کے نواسوں میں سجادگی کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا۔ الغرض حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام حیات طیبہ دین اسلام کی خدمت، لوگوں کے اندر روحانیت کا جذبہ پیدا کرنا، تعلق باللہ کی کیفیتوں کو بڑھانا اور خلق خدا کو خالق سے ملانا، اس میں آپ نے گزار دی۔ شریعت کے نہایت پابند تھے۔ فرماتے ہیں اپنے بھتیجے میر داؤد علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا، شریعت کو ظاہر کرنا، طریقت کو چھپانا۔ ظاہر کرنے والی چیز شریعت ہے، چھپانے والی چیز طریقت ہے۔ آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اس لیے لوگ تنقیدیں کرتے ہیں ارباب طریقت کے اوپر۔ تو یہ وہ قواعد جو بزرگوں نے بیان کیے، اصول و ضوابط، اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تو کامیابی ہے۔ تو الغرض سلسلہ چشتیہ کے فروغ کے حوالے سے اور خواجگان چشت اہل بہشت کے مشن کو دکن کی سرزمین میں پھیلانے کے حوالے سے حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ اولیاء حیدرآباد میں خصوصی شان اور امتیازی مقام کے مالک ہیں، اور آپ کی وجہ سے بے شمار بندگان خدا کے اندر تبلیغ دین متین ہوئی۔ محمد بیگ صاحب قبلہ، اس کے بعد سلطان علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا اس سلسلے کو فروغ دیا۔ پھر نائب سرکار وغیرہ، اور ادھر جو ہے حضرت عمران سید حسین ظہیر الدین توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سوداگر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میر امداد علی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت چراغ دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ غوث گلیم پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کملی والے صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کی نواز سردار نواز جنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان حضرات نے اپنے شیخ کی مشن کو آگے بڑھایا اور مخلوق خدا کے اندر رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور چراغ چشتیوں سے سرزمین دکن کو آرام فرمایا۔ یہی بات ہی کہتے ہیں، وہ سوداگر ہے جس نے نقد جاں اپنی لٹا دے کر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سوداگر ہے، یہ نہیں جو خواجہ پہاڑی پر ہے، وہ سوداگر جو سوداگر تھا، وہ سوداگر ہے جس نے نقد جاں اپنی لٹا دے کر جمال پاک حق پایا ہے شکل میرزائی میں۔ تو وہ نعمتیں وہاں پر ملی۔ خدا کو یاد کرتا ہوں صنم کی آشنائی میں، شراب شوق پیتا ہوں میں اپنی پارسائی میں۔ وہ شراب شوق کا ساقی جو ہے وہی مرزا ہے، جس کی نگاہ ناز سے محبت الہی کے جام لوگوں نے پیے، اور بادہ خاران توحید کے زمرے میں اپنے نام کو لکھایا، اور دنیا و آخرت کی سرخروئی حاصل کی، اور اللہ نے آپ کے وجود سے اہل دکن کی سرزمین پر رہنے والوں میں بے انتہا تعلق باللہ کیفیتوں کو بڑھایا، آپ ہی کی وجود سے۔ یہ آپ ہی کا فیضان علمی و روحانی ہے۔ تو بے انتہا فیوز و برکات کہ حامل رہی آپ کی ذات، اور آج بھی آپ کا آستانِ عالیہ بھیگوڑا کمان دارالسلام کے پاس مرجع خلائق ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت روزانہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ کے فیوز و برکات کو جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور اپنے دامن امید کو گل مخصوص سے بھر کر آپ کی بارگاہ سے جو ہے انشاءاللہ تعالی سلسلے وار آپ کے خلفاء کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔